حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کے بہت سے تیر یعنی مرگ حادثات و غم کی صورت میں 400 چل رہے ہوں تو ہم کہاں پناہ لیں؟ تو آپ نے فرمایا تیر انداز کے پہلو میں آ جاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام سلام علی نوح فی العالمین پڑھا کرے تو اس کو سانپ اور بچھو ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ امام کشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا کہ سانپ اور بچھو نے نوح علیہ السلام سے کشتی پر سوار ہوتے وقت وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کو یاد کرتا رہے گا اس کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کو یاد کرے اور اس کے رسول پر درود و سلام بھیجتا رہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک شیر ان کی طرف لپکا۔ انہوں نے کہا کہ خبردار، یہ بندہ رسول اللہ پر نثار ہو چکا ہے، مجھ سے دور رہنا۔ یہ لفظ کہنے کی دیر تھی کہ شیر ان کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا۔ اس قسم کی بہت سی روایات منقول ہیں۔ ان تمام باتوں اور قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی چیز دبا نہیں سکتی۔ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ بندہ اللہ کا بن جائے اور اس کے تمام انعامات کا حقدار ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج اس وقت ضرورت ہے کہ دنیا جو اس کرونا وائرس کی زد میں ہے، ہم کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، نمازوں کی پابندی کریں، باوضو رہیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، اور ویسے اللہ رب العزت کی ذات توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں تاکہ رب کائنات اس موذی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہر مشکل سے ہم سب کو آزاد فرمائے۔